الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء وعباد الله الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صلوات ہماری گفتگو جس کا عنوان معرفت امام حسین علیہ السلام اور اس کی روشنی میں تعمیر کردار، تو اس حوالے سے آج ہماری چوتھی گفتگو ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے جن دو آیتوں کو سرنامہ یا عنوان قرار دیا وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہیں، اور جن کا خلاصہ شروع میں پہلی تقریر میں ہم نے اس کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور مسلسل جتنے بھی دن انشاءاللہ آئیں گے تو اس میں اس کے مطالب کا تھوڑا تھوڑا خلاصہ ضرور آپ کو یاد دلاتا رہوں گا۔ خدا کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے تمہارے لیے کتاب کو نازل کیا۔ کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تم خدا سے ملاقات کا یقین پیدا کر لو کہ یہ ایک دن، ایک یوم، ایک موقع ایسا ضرور آئے گا کہ جب تم اور تمہارا رب آمنے سامنے ہوں گے اور تمہیں براہ راست اس کی خدمت میں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس بات میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کتاب تمہارے لیے وسیلہ ہدایت بنے، یعنی جو بھی تم گائیڈنس اپنی زندگی میں حاصل کرو، جس راہ کو اپناؤ، اس کو کہاں سے اخذ شدہ ہونا چاہیے، کہاں سے ڈیرائیو کرو تم تمام پرنسپلز اور گورننگ رولز فار یور لائف، کتاب خدا سے۔ کتاب کو نازل کرنے کے دو بنیادی مقاصد یہ ہیں۔ پھر کتاب کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے درمیان ائمہ بھی قرار دی۔ یہ ائمہ کون ہیں؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے تشریح کی کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں جس غیبی خبر سے آشنا کرایا، یعنی توحید اور آخرت، اس رستے پر چلنے کے لیے ہمیں پورا رول آف لائف دیا، یعنی شریعت دین۔ تو اس شریعت دین کے حوالے سے جو اس کے باطنی پہلو ہیں، یعنی جو اس کے ڈیپر لیولز ہیں، یا شریعت ہمیں جس طریقے سے، کیونکہ شریعت کے اندر دو
قسم کے پوٹینشلز موجود ہیں۔ شریعت کا پہلا پوٹینشل یہ ہے کہ میری اور آپ کی دنیاوی زندگی کو سنوار دے، چاہے وہ انڈیویجول لائف ہو، چاہے سوشل لائف ہو، چاہے کلیکٹیو لائف ہو۔ اور شریعت کے اندر دوسرا پوٹینشل یہ ہے کہ ہمیں عالم غیب میں ترقی کرنے کے قابل بنا دے، یہ بھی اسی شریعت میں ہی موجود ہے، یہ والی صلاحیت بھی۔ تو یہ دوسری صلاحیت ایکسکلوسیولی اس رستے پر مومن اور مسلم کو لے کر چلنا، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اور جو اس آیت میں ہم کو نظر آ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا کہ وہ ہمارے امر کی بنا پر ہدایت کرتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے، خالی ہدایت نہیں کرتے بلکہ ہمارے امر کے بنا پر ہدایت کرتے ہیں۔ یہدون بامرنا، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو آج میں تھوڑا سا دو لفظوں میں بتا کے پھر اس کو جو ہم بات کر رہے تھے امر بالمعروف کی، اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ امر کا مطلب، جیسے امر بالمعروف میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ امر کا مطلب ہے آرڈر، امر کا مطلب ہے حکم ظاہری اعتبار سے، لیکن قرآن کریم نے امر کو اور خاص طور سے امر خدا کو ایک اور سینس میں بھی استعمال کیا ہے۔ وہ سینس کیا ہے؟ جیسے آپ سب کو یہ آیت یاد ہوگی سورہ یاسین کے آخر میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ امر خدا کیا ہے؟ امر خدا یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کلمہ کن جاری کرتا ہے، اور جب خدا کی طرف سے کلمہ کن جاری ہو جاتا ہے تو وہ شے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی فاصلے کے وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کن اور یکون، کن یعنی ہو جا، یکون ہو گئی، ٹھیک؟ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، کن یعنی بی اور یکون یعنی came into being۔ تو امر خدا یہ ہے کہ بی اور came into being میں کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں، یہ امر خدا ہے کہ جب وہ کسی شے کے لیے کلمہ کن جاری کرتا ہے، یعنی یہ آرڈر دیتا ہے کہ بی ہو جا، وہ ہو جاتی۔ تو امر خدا کا مطلب، اور یہاں سے ہی جو پورا ایک، یہ بہت بڑی بحث ہے، بہت دقیق بحث ہے، ظاہر ہے کہ میں ان تمام مباحث سے دامن بچاتے ہوئے ہی آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ گفتگو جو ہے وہ سامعین کے لیے ناقابل فہم نہ بن جائے۔ تو لیکن اس بات کو سمجھیں کہ امر کی جو بحث ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ بھی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اس زندگی کا ایک ظاہر ہے جو کریٹڈ سسٹم ہے، سسٹم آف کریچرز ہے، عالم خلق ہے، اور اس کے بیونڈ ایک کنٹرولنگ اور گورننگ سسٹم ہے جو عالم امر۔ اور قرآن کریم نے ان دونوں کے لیے دو لفظ اور بھی یوز کیے ہیں، عالم خلق کو کہا ہے ملک، اور عالم امر کو کہا ہے ملکوت، کہ جہاں پر ہر شے کی حقیقت، جو بھی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے اس کی حقیقت وہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو جو ائمہ ہیں وہ کس بنا پر ہدایت کرتے ہیں؟ خلق کی بنا پر یا امر کی بنا پر؟ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، تو اس سے آپ امام کے اصل مأموریت اور ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کو سمجھیے کہ امام کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری جو خدا کی طرف سے ہے وہ امر الہی تک پہنچانا ہے۔ امر الہی یعنی حقیقتوں کو کھول کے سامنے لانا، جو بھی لائق انسان ہوتے ہیں۔ یعنی لائق ہونے کی یہ شرط کیا ہے؟
کہ تم پہلے شریعت کے ظاہر پر عمل کرنے کا حق پورا کرو، تو تم اس بات کے لیے کوالیفائی کر جاؤ گے کہ تم کو شریعت کے باطن کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دیے جائیں۔ تو یعنی اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اس خبر پر ایمان لانا جو توحید اور آخرت کے حوالے سے بیان کی گئی، شریعت کی پابندی کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے ظاہری طور پر، تو پھر امام اور ائمہ کے ذریعے سے شریعت کے باطن کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اسی بنا پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے بقول خود کہ میں جس ارادے کو لے کر اپنے وطن اور اپنے شہر کو چھوڑ رہا ہوں، وہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کو طلب کروں، اور میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں۔ اور امر بالمعروف اور نہی از منکر کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب نیکی کا بتانا یا برائی کے بارے میں آگاہ کرنا نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کو، سچائی کو امپلیمنٹ اور اسٹیبلش کرنا، اور نہیں از منکر کا مطلب یہ ہے کہ برائی اور خرابی کو ایریڈیکیٹ اور ایلیمینیٹ کرنا عملاً۔ یہ مطلب ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر کا۔ کیونکہ ہم عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری تقریریں کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اور ہم اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی از منکر کا حق ادا کر دیا۔ جیسے دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ لوگوں نے یہ بہت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی 110، اور اس سے پہلے بھی اس آیت میں ہے، لیکن 110 110 میں خدا نے باقاعدہ ایک اپنا ایک فیصلہ سنایا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ کن تم اے امت مسلمہ، اے مومنین، کیونکہ پیچھے آیت نمبر 100 سے خطاب پورا مومنین سے ہوتا چلا آ رہا ہے سورہ آل عمران میں، یعنی مومنین خدا کے مخاطب ہیں، ایڈریسی ہیں، اور ڈائریکٹ اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ سب وہی آیتوں کا سلسلہ۔ 110 پر پہنچ کے بات ہوتی ہے کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، یعنی اے مؤمنین کی جماعت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو نکالا گیا ہے، پرومیننٹ کیا گیا ہے، باہر لایا گیا ہے فار دا ہول ہیومینٹی، للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ کیوں؟ تم کیوں خیر امت ہو؟ تمہارے اندر کیوں، کیا وہ چیز ہے جو بہترین ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم کیوں بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو؟ اس لیے کہ تم امر کرتے ہو معروف کا اور نہیں کرتے ہو منکرات سے۔ یہ فیصلہ خداوندی ہے اس امت کے بارے میں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کی نظر میں، اس امت کے خیر یا شر ہونے کا مین کرائٹیریا امر بالمعروف و نہی از منکر ہے۔ کہ جس دن اس امت نے امر بالمعروف یعنی نیکیوں کو اسٹیبلش کرنا اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹو سے باہر نکال دیا، اور نہیں از منکر سے غافل ہو گئے، تو یہ خدا کی بارگاہ میں خیر امت نہیں ہے پھر۔ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو کرائٹیریا ہے، خدا کے حضور میں جو معیار ہے، وہ ہمیشہ صفات اور کردار سے وہ چیزیں ڈٹرمن ہوتی ہیں، وہ خالی کسی کے نام سے ڈٹرمن نہیں ہوتی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور میں انشاءاللہ رفتہ رفتہ کر کے جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے بھی نہج البلاغہ میں کئی مواقع پر
آپ نے امر بالمعروف و نہی از منکر کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ آپ کے یہ جملے آپ کے خطبات میں بھی ہیں اور کلمات قصار میں بھی۔ تو کل جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف و نہی از منکر کے حقیقی معنی کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں اور اس رستے کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تھوڑی مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر بات تقریر اور تحریر تک نہیں رہتی۔ یہ مسئلہ یہاں سے حل نہیں ہوتا کہ ہم نے بات کہہ دی، پہنچا دی یا کتاب لکھ دی، یہ پرابلم سالور نہیں ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے پھر جو چیز لازمی ہوتی ہے وہ تربیت نفوس ہے، کیونکہ آپ نیکی کو اسٹیبلش کر ہی نہیں سکتے جب تک لوگ اپنے اندر سے برائی کو باہر نہ نکالیں، برائی سے نفرت نہ کریں اور نیکی اور خوبی کو اپنے اندر جذب نہ کریں، نیکی ان کی صفت نہ بنے، نیکی ان کی سیرت میں داخل نہ ہو، جب تک یہ کام نہیں ہوگا معروف اسٹیبلش ہی نہیں ہو پائے گا، اچھائی اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہاں پر آ کے ذمہ داری سخت ہو جاتی ہے، یہاں پہ آ کے مسئلہ پھر آسان نہیں رہتا، کیونکہ نفوس کی تبدیلی کرنا ظاہراً بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور اس میں بہت زیادہ کامیابی بھی بظاہر نہیں ہوتی، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان ریکوائرمنٹس کا پورا کرنا بھی سہل اور آسان نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم آپ کو متوجہ کرا رہے ہیں، اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مین، میں جس آبجیکٹو کو اپنا نصب العین بنا کے چل رہا ہوں وہ امر بالمعروف و نہی از منکر ہے۔ اور کل میں نے آپ کی توجہ جس بات کی طرف دلائی تھی جو بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں نیکی ہے نماز پڑھنا، مسجد جانا، امام بارگاہوں کا آباد رہنا، مجالس نظر نیاز کا ہونا، روزے زکوٰۃ حج کا ہونا۔ اچھا، جب امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، صحرا میں مقتول ہونے کے لیے تیار اور آمادہ ہو گئے، تو کیا اس دور میں ان میں سے کون سی ایسی نیکی تھی جو نہیں ہو رہی تھی، جس کی طرف میں نے کل آپ کو متوجہ کرایا تھا؟ اور یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے کہ نمازیں تھیں، مساجد بھری ہوئی تھیں، روزے چل رہے تھے، حج جاری تھا، لوگ زکوٰۃ خیرات صدقات کر رہے تھے، تو امام حسین پھر کون سے معروف اور منکر کے لیے نکلے تھے بات؟ پھر امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ کون سا امر معروف تھا جس کے امر کے لیے آپ جا رہے تھے، اور وہ کون سا منکر تھا جس سے روکنے کے لیے آپ قیام فرما رہے تھے؟ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال بن کے سامنے آ جاتا ہے، اور اسی موقع پر جب چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے، میں تھوڑا سا اب یہاں پر کچھ ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا، بلکہ دو جملے جو تاکہ خود امام حسین علیہ السلام کی فکر جو ہے نا وہ ہم پر واضح ہو کہ امام کی نظر میں معروف اور منکر کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہمارا ہے نا، ہماری نظر ہے نا کہ جو ہم اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لو، یا چھوٹی موٹی کچھ اچھی باتیں، سچ بول لو، جھوٹ نہیں بولنا، روزے رکھنا، یہ سب کرنا، امام کی نظر میں معروف اور منکر کیا ہے؟ میں دو، ایک اشعار ہیں شعری وہ ہے، اور ایک نثر ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ، صحابی پیغمبر، ان کے زندگی کے آخری ایام کہاں گزرے؟ مدینے سے جلاوطنی میں، ان کو مدینے سے ایگزائل میں بھیج دیا گیا تھا،
اور یہ تیسرے خلیفہ کا دور تھا، کیونکہ جناب ابو ذر کی سیرت و سنت کیا تھی؟ وہ بھی یہی امر بالمعروف و نہی از منکر، کہ جو بھی خرابی ان کو نظر آتی تھی ابو ذر اس پر خاموش نہیں رہتے تھے، اور چاہے وہ کسی دربار میں بیٹھے ہوئے ہوں، خلیفہ کے کسی ایلیٹ گروپ میں ہوں، کسی بہت زیادہ بااثر حلقے میں ہوں، لیکن ابو ذر نے سچ کو سچ کہنا ہے، غلط کو جھوٹ کہنا ہے۔ اور ایسا انسان آپ کو پتا ہے کبھی بھی پاپولر نہیں ہوتا، نہ ویلکم ہوتا ہے، وہ انسان ہمیشہ مطعون ہی رہتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ تو آخر میں تنگ آ کے خلیفہ نے کہا بھائی اب جاؤ، ہم مدینہ سے جاؤ، اور اس پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ ابو ذر کو خدا حافظ کہنے بھی کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن امام علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، اور آپ تینوں نے ان کو خدا حافظ کہا تھا، اور اس میں جو ایک بہت پیارا جملہ ہے امام علی علیہ السلام کا کہ اے ابو ذر، ان کو جس چیز کا تم سے ڈر ہے، تم اس سے بہت بے نیاز ہو۔ یعنی یہ لوگ اپنی دنیا کے بارے میں تم سے ڈرتے ہیں کہ تم ان کی دنیا خراب کرو، لیکن ان کی دنیا سے تم بہت بے نیاز ہو، اور جو دولت تمہارے پاس ہے کل یہ اس کے بہت محتاج ہوں گے۔ یعنی جو دین اور ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے کل یہ سب اس کے بہت محتاج ہوں گے جب آخرت میں اپنے حساب۔ بہرحال تو اس میں امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ جو شہید مطہری نے بھی جو حماسہ حسینی اس میں نقل کیا ہے، اور اوریجنلی یہ اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو کتاب غدیر علامہ امینی کی اس کی 8ویں جلد میں یہ جملہ موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مخاطب امام حسن امام حسین دونوں نے ابو ذر کو مخاطب کیا اے چچا جان یا عمہ، اے چچا جان۔ اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ اسأل اللہ الصبر والنصر، سوال کریں خدا سے، یا میں آپ کے لیے سوال کرتا ہوں یا آپ سوال کریں خدا سے، کس بات کا؟ صبر کا اور نصرت الہی کا، کہ خدا آپ کو توفیق صبر دے۔ صبر کا معنی میں ویسے بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئے سننے والے موجود ہوں۔ تو صبر کا مطلب ہوتا ہے پرسیویئرنس ان دا وے آف گڈنس، ٹھیک ہے؟ صبر کا مطلب کسی کونے میں بیٹھ کر مصیبت برداشت کرنا نہیں ہے۔ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اعلیٰ، اچھا، عمدہ آبجیکٹو ہو، اور اس آبجیکٹو کی طرف آپ حرکت کریں، اور اس رستے میں جو بھی مشکل اور سختی آئے اس کو مضبوطی سے برداشت کریں۔ اس کوالٹی کا نام صبر ہے۔ تو آپ سوال کریں خدا سے صبر کا اور نصرت الہی کا، کیونکہ انسان جب زندگی میں سخت اوقات آ جائیں، کہ جیسا خود امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کیا چیز آئی کہ جو دعائے عرفہ کے اندر یہ جملے، لیکن یہ دعائے عرفہ اس سال کی نہیں ہے، دعائے عرفہ پہلے کی ہے، لیکن آپ کا ایک جملہ ہے نا، انت کہفی حین تعین المذاہب، تو ہی میری پناہ گاہ ہے جب سارے زندگی کے رستے تنگ ہو جائیں، جب سب لوگ منہ موڑ لیں، تو میں جس پر ریلائی کرتا ہوں، میں جس پر فال بیک کرتا ہوں، وہ تو ہے۔ تو ابو ذر جیسی ہستی کو، بہرحال ابو ذر کا بہت بڑا مقام ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ابو ذر کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ یعنی ان کی جو دینی ورث ہے، کہ جس کے بارے میں پیغمبر کہیں کہ ایمان کے 10 حصے ہیں اور 10 میں سے 9 پر ابو ذر فائز ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا عمہ، اے چچا جان، خدا سے کیا مانگیں اس سختی کے موقع پر؟ صبر اور نصر، کہ خدا آپ کو مضبوطی سے کھڑا ہونے کی توفیق دے،
اور آپ کا ہاتھ تھام لے. نصرت الہی کا کیا مطلب ہے؟ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کچھ ایسے اشعار انہوں نے، علامہ مجلسی کو خدا غریق رحمت کرے بہرحال، کہ انہوں نے جو کمپائلیشن کی ہے نا احادیث اور جو ڈیٹا، یعنی سمجھ لیں دینی ڈیٹا کی، تو اس میں بعض بڑی نایاب و نادر کچھ چیزیں بھی موجود ہیں. مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسی مکے کے اس میں ایک وہ ہے کہ انس بن مالک، یہ بھی رسول خدا کے صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا سے مناجات کی ہے اور خدا کی طرف سے جواب آئے. وہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں اس کو بھی بیان کروں گا. بہرحال تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا سے درخواست کیجیے کہ صبر کی صفت دے دے اور ہاتھ پکڑ لے، یعنی نصرت خدا، یعنی خدا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے، میرا ہاتھ پکڑ لے. یہ مدد الہی. وَأَسْتَعِذْ بِهِ مِنَ الْجَشَعِ وَالْجَزَعِ. اور کس بات سے پناہ مانگیں؟ سوال کریں ان دو چیزوں کا، اور پناہ مانگیں لالچ سے اور شور مچانے سے، شکوے شکایتوں سے. آپ دیکھ رہے ہیں امام کی نظر کیا ہے، امامت کی نظر کیا ہوتی ہے. کس سے پناہ مانگیں؟ کہ نفس کسی قسم کی ہرس، گریڈ، لالچ کا شکار نہ ہو جائے اور شور مچانے والا نہ بنے. کہ انسان اتنے سخت حالات میں جب آ جاتا ہے تو زبان سے کیا ہوتا ہے، کیا ٹینڈنسی ہوتی ہے؟ شکوے شکایتیں، بعض اوقات نامناسب کلمات، اور خدا سے پناہ مانگیں کہ یہ دو کام نہ ہوں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بے شک صبر جو ہے وہی دین ہے، من الدین والکرم. صبر کی صفت انسان کا دین ہے اور کرم ہے. کرم کا مطلب، کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر پستی سے بلندی. یہ وہ انسان صابر ہے کہ جو اس عامیانہ اور گھٹیا لیول سے بلند ہے. من الدین والکرم. وَأَنَّ الْجَشْوَ لَا يَقْدَمُ رِزْقًا. اور انسان جتنی بھی لالچ کر لے، یہ لالچ رزق کو لے کر کبھی بھی نہیں آتی ہے. اور انسان جتنا بھی مقدرات پر شور مچا لے، اس کی وجہ سے اجل یا انجام کبھی بھی مؤخر نہیں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امامت کی سوچ ہے، یہ امامت کی فکر ہے، جس سے ہمیں قریب ہونا ہے، جس کو ہمیں اپنانا ہے. کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو چاہنے کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ بہت پریمیٹیو ہے، وہ بہت حد تک بچوں والی، میں معذرت چاہتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بچکانہ لیول کی محبت. لیکن جیسا کہ امام علیہ السلام کے جملوں میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے شیعہ بالغ ہیں، بالغ نظر ہیں، میچیور ہیں. تو ہمیں اس جو محبت ایک پرائمری لیول کی ہے اس سے آگے بڑھ کر بالغ اور عاقلانہ محبت کرنا ہے ائمہ سے. تب امام سے تعلق کا حق ادا ہو پائے گا انشاءاللہ. تو آپ ان جملوں سے سمجھ رہے ہیں کہ امام کی نظر میں، امام کی نظر میں انسان کی یا انسانیت کی کوالٹی کیا ہے؟ انسان وہ ہے جو با کرامت ہو، اور کرامت بغیر صبر کے نہیں آتی. جس انسان میں صبح سے شام تک نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اگر یہ دو چیزیں آ جائیں جو آپ نے فرمائی، جشع اور جزع، لالچ، یعنی کہ جہاں زندگی میں کچھ دکھے اس کی لالچ میں مبتلا ہو جائے، اور جہاں زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو شور مچانے والا بن جائے، یہ ظاہراً نمازی امام کا ساتھی بنے گا؟ امام اسے قبول کریں گے؟ کہ بالکل اسی طریقے سے کہ انشاءاللہ کل اور پرسوں ہم اس بات کو بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ کربلا کے اندر ایک بہت پرومیننٹ ایسپیکٹ جو ہے نا
وہ رد و قبولیت کا بھی ہے. رد اور قبولیت کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو باقاعدہ منتخب فرمایا ہے اور کثرت سے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کیا ہے. بکثرت اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے لوگ امام حسین کے ساتھ آخر میں تھے اس سے بہت زیادہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. تو کربلا کے اندر جو ایک بہت اہم پہلو ہے وہ رد و قبولیت کا بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ایسی چیز ہونے جا رہی تھی کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام انفیریئر کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے. مطلب بہت صاف سی بات ہے یہ کہ کربلا کا جو بھی امپیکٹ ہونا تھا آن دا ہیومینٹی، اسلام پر، دین پر، ایمان پر، انسانیت پر، اس کا جو امپیکٹ ہونا تھا اس میں امام حسین علیہ السلام کسی لو کوالٹی کے لوگوں پر کمپرومائز کر نہیں سکتے تھے. کہ جس طریقے سے کہ رسول خدا نے اپنے غزوات میں برداشت کیا ہے، ہر قسم کے لوگوں کو برداشت کیا. وہ لوگ بھی تھے کہ جو ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے احد میں، وہ لوگ بھی تھے کہ جو غزوہ خندق میں جن کی عجیب عجیب حالتیں ہو گئی تھیں، سب قرآن میں موجود ہے. امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملات تھے، لیکن امام حسین اس بات کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. کیوں نہیں افورڈ کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ کربلا کے امپیکٹ کا فیصلہ کب ہو گیا تھا؟ حضرت اسماعیل کی قربانی کے وقت ہوا تھا یہ فیصلہ. یہ کوئی اس وقت کا ڈیسیشن نہیں تھا، یہ فیصلہ حضرت اسماعیل کی قربانی کے وقت ہو گیا تھا کہ ایک ایسی قربانی آئے گی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو جس ذبح عظیم کا پلان خدائی نظام میں ہزاروں سال سے موجود تھا، وہاں پر لو کوالٹی والے لوگ چل ہی نہیں سکتے تھے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور ہم بھی انشاءاللہ آگے کس مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ بھی ڈیوائن پلان ہے نا امام زمان علیہ السلام کا. تو ہمیں وہاں بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ لو کوالٹی والے لوگ چل پائیں گے؟ کیا خالی زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ جو کوفے کے تھے، بصرے کے تھے، مدینے کے تھے، چل پائے؟ اور آج انشاءاللہ میں اس کو، ان باتوں کو تھوڑا سا اور اجاگر کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے تاریخی واقعات اور مسائل کے بعد. دوسرا جو انسٹنس ہے کہ 3 اشعار ہیں. اچھا، علامہ مجلسی نے بہار کی جلد نمبر 44 جو کہ امام حسن اور خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کے واقعات پر ہے، اس میں ان اشعار کو منسوب کیا ہے امام حسین علیہ السلام سے. اور ابھی اگر آپ ان اشعار کو لکھ کے دیکھیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ اشعار ریفر ہوتے ہیں عمر خیام کے دیوان میں، یعنی اس کی شاعری کے مجموعے میں. لیکن جو اشعار کا اسلوب ہے وہ عمر خیام کا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی شاعر کا نہیں ہے جو عام شاعر ہوتے ہیں. میں وہ آپ کے سامنے وہ کلمات پڑھ دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں. تو میں نے آپ کو یہ ریفرنس بتا دیا کیونکہ ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا ایجوکیٹ بھی ہوتے جائیں پراپرلی. خالی یہ نہیں کہ بس سنے جا رہے ہیں، پورا ریفرنس، ایک ذرا تھورو ریفرنسنگ اور ایک سینیریو بھی آپ کے سامنے. تو یہ اشعار کہاں پر ہیں کہ جو ریفرنس اس کا ہے بہار الانوار جلد 44 اور صفحہ 194، یعنی قدیم چھاپ میں 194، کہ جس میں ان اشعار کو امام حسین علیہ السلام سے منسوب کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ سبقت العالمین الی المعالی. میں سبقت کرتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں. کس سے آگے بڑھ رہا ہوں؟ عالمین، تمام عالمین سے آگے بڑھ رہا ہوں. الی المعالی، عالمین سے آگے بڑھ کے کہاں جا رہا ہوں؟ الی المعالی،
اعلیٰ مقامات کی طرف. اب یہ فکر عام طور سے شعراء کی ہے نہیں. سبقت العالمین، سبقت کر رہا ہوں عالمین سے، الی المعالی، اعلیٰ مقامات کی طرف. کیسے؟ بحسن خلیقت وعلو ہمت. تمام عالمین سے اعلیٰ مقام بڑھ کر اعلیٰ مقامات کی طرف کیسے سبقت کر رہا ہوں؟ حسن خلق کی بنا پر اور ہمت کے علو کی بنا پر. عالی ہمت اور حسن خلق. جو بات میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا کہ دین کیا ہے؟ دین کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اخلاق اور کردار. دین کی عملی شکل حسن خلق اور پاکیزہ کردار. ان دو چیزوں کو آپ ہٹا دیں، باقی جو دل چاہے دین کے نام پہ لا کے رکھ دیں، نہ اس کا فائدہ ہے، نہ اس کا نتیجہ ہے، نہ یہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول. تو بے حسن خلیقت، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں اس کی عربی کے ذریعے سے اس کی لطافتیں کچھ اور اجاگر کرتا، لیکن وقت نہیں. میں عالمین سے، یعنی انسان کی ہمت کیا ہونی چاہیے؟ سب سے آگے بڑھو، سبقت پیدا کرو. مومن پیچھے رہنے والا نہیں بنتا ہوتا، مومن بیک بینچر نہیں ہوتا، مومن دوسروں کا فالوور نہیں ہوتا، مومن لیڈ کرنے والا ہوتا ہے ہیومینٹی. عالمین سے سبقت کرتا ہوں الی المعالی، اعلی مقامات کی طرف. کیسے پہنچیں گے اعلی مقامات؟ بحسن خلیقت وعلو ہمت. وَلَاحَ بِحِکْمَتِي نُورُ الْہُدَى فِی لَیَالٍ فِی الضَّلَالَةِ مُدْلَہِمَةٍ. وہ گمراہی جو چھا رہی ہے ہر طرف، اور ایک تاریک رات کی مانند انسانیت کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. میں اس کو نور ہدایت سے اس کی تاریکی کو دور کر رہا ہوں. اور یہ نور ہدایت کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میری حکمت کی شمع سے یہ نور ہدایت روشن ہو رہا ہے اور نکل رہا ہے. واللہ بحکمتی، میری حکمت سے کیا نکل رہا ہے؟ نور ہدایت. اور یہ نور ہدایت کیا کر رہا ہے کہ تاریک رات جو گمراہیوں سے پیدا ہو رہی ہے اس کو روشن کر رہا ہے. یہ ایک معمولی، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے معمولی کسی. یرید الجاحدون لیطفئوہ، اب یہ آیت قرآنی کا ریفرنس ہے. حقیقتاً جو منکرین ہیں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّهُ، اس نور کو کہ جس کے بارے میں خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا. یہ سوچ اور فکر ہے. تو اب یہاں سے اس بات کا اندازہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو امر بالمعروف و نہی از منکر تھا وہ کیا تھا. یا امام جب کسی معروف عرف کی طرف، نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور کسی برائی سے روکتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نہیں ہوتی جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معیار پر لانے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم ان تمام باتوں کو سن لیتے ہیں، ہم ان پر واہ واہ کر لیتے ہیں، ہم ان پر ساری شاباشی دے لیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن ہم اپنے مقام کو، اپنے معیار کو بلند کر کے یہاں تک آنا نہیں چاہتے. تو ایسے بہت بہت جملے ہیں انشاءاللہ. اور بلکہ آج تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا لیکن کل پہ رکھتے ہیں اس کو، کہ وہ جو ایک
امام علیہ السلام کا چھوٹا سا خطبہ ہے. وہ خطبہ کس وقت کا ہے؟ جب آپ مکے سے نکل رہے تھے. جب آپ مکے سے نکلتے وقت آپ نے جو خطبہ دی ہے بہت معرکت الارا ہے، بہت ہی شاندار اس کے الفاظ ہیں. لیکن یہ کہ ابھی میں اگر اس کو نقل کروں گا اور اس کی تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا تو کم از کم مجھے 15 منٹ چاہیے ہوں گے. تو پھر ظاہر ہے کہ مصائب کے لیے وقت ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا. تو جو کچھ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے میں امید کرتا ہوں کہ رفتہ رفتہ کر کے الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو مقصد ہے وہ تھوڑا روشن ہو رہا ہوگا. اور جو آپ کے جملے ہیں کہ میں ارادہ کر کے نکلا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں از منکر کروں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس امر بالمعروف اور نہیں از منکر کا اس کا اسکوپ کیا ہے؟ اس کے مختلف ڈائمنشنز کیا ہیں؟ یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوں کہ امر بالمعروف اور نہیں از منکر کیا یاد رکھنا ہے ہمیں؟ سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ لوگ اللہ کی بندگی سے باہر نکل کر اپنے نفس اور خواہشات نفس کے بندے بن چکے ہیں. پہلا رکن امر بالمعروف کا ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ بنایا جائے، خواہشات نفس کی غلامی سے نکال کر بندگی خدا پر لایا جائے. دوسری بات، لوگوں نے اپنے اخلاق کو شیطانی حرص و ہوس کے مطابق ترتیب دے لیا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو وساوس شیطانی ہیں اور جو خواہشات نفسانی ہیں ان کے ایٹیٹیوڈز، ان کے بیہیویئرز، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے، سب کو یہ چیزیں ڈیفائن کر رہی ہیں، گورن کر رہی ہیں، کنٹرول کر رہی ہیں. ان کے اخلاق کو دوبارہ سیرت پیغمبر کے مطابق اس راہ پر واپس لایا جائے کہ جو میں نے آپ کو کل مدینے سے نکلتے ہوئے امام علیہ السلام کے جملے جو بتائے تھے، اس جملے میں کیا تھا کہ رسول کے بارے میں آپ نے کیا تعریف بیان کی ہے کہ جاء بالحق من عند الحق، کہ رسول کون ہیں؟ جو حق کے ساتھ آئے ہیں اور حق کی بارگاہ سے آئے. اور وہاں پر ہی جو آخری جملہ ہے اس خط کا، آپ کا آخری جملہ ہے کہ اگر یہ لوگ مجھے حق کی بنیاد پر قبول کریں، میں ان کے سامنے امر بالمعروف و نہیں از منکر کا پیغام لے کر جا رہا ہوں، اور فمن قبلنی بقبول الحق، کہ جو مجھے قبول کرے قبولیت حق کی بنا پر. کہ جیسے امام علی علیہ السلام سے حارث حمدان نے آ کے یہ سوال کیا تھا کہ یا علی، میں بہت پریشان ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ فلاں بہتر تھے، کوئی کہتے ہیں علی بہتر تھے، کوئی یہ کمپیرزن. تو آپ نے فرمایا ہے کہ تمہاری بنیادی غلط ہے سوچ کی. جب تک تم پرسنالٹیز کی بنا پر حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہو گے کبھی بھی حق تک نہیں پہنچو گے. پہلے حق کی معرفت حاصل کرو گے تو اہل حق خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. یہ شخصیتیں نہیں کہ یہ بہتر تھے یا علی بہتر تھے یا فلاں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کہیں نہیں پہنچو گے. تو امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں ان کے لیے امر بالمعروف و نہی از منکر کرنے جا رہا ہوں. فمن قبلنی بقبول الحق، جو حق کی قبولیت کی بنیاد پر مجھے قبول کرے، یعنی معرفت حق رکھے اور پھر اس بات کو دیکھے کہ میں حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں یا کسی اور رستے پہ لے کے جا رہا ہوں. اور اگلا جملہ بہت بہت عجیب ہے، فاللہ اولا بالحق،
جو مجھے قبول کرے تو خدا کا حق کے بارے میں مجھ سے زیادہ ہے. کیا جملہ ہوا یہ؟ کیونکہ ائمہ کے جملے اتنے سمپل نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ جو مجھے قبول کرے سب سے پہلے خدا کے حق کو ادا کرنے کی فکر. اس بات کو دیکھے، اس بات کو سمجھے. یعنی جیسے ہم مثال کے طور پر شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں، آپ کبھی بھی اس بات پر توجہ دیجیے گا کہ ہمارا جو ذکر شہدائے کربلا ہے وہ زیادہ تر ان کی ظاہری کنڈیشن اور حالت کے مطابق ہی رہتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. مثلا کہ ہم جناب عباس علمدار کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، اس میں بچوں کی پیاس آتی ہے، بیوی سکینہ سے محبت کا ذکر آتا ہے، آپ کی مظلومیت ہوتی ہے، دست و بازو کا قلم ہونا ہے، پانی خیموں تک نہ لے جانا ہے، امام حسین کی بہت زیادہ اطاعت و فرما برداری ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات پر دقت کرتے ہیں کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کا تعلق با خدا کی کوالٹی کیا تھی؟ اس بات پر کبھی غور ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ذکر ہوتا ہے؟ جبکہ امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے قبول کیا ہے نا، واقعا اس نے مجھ سے اولا، مجھ سے اوپر خدا کے حق کو قبول کیا. جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ میری اطاعت اور فرما برداری میں بربنائے بندگی خدا تقرب الہی کے لیے ہیں، صرف اور صرف میری رشتہ داری یا دوستی کی بنا پہ نہیں ہے. اس بات پہ ہم غور کرتے ہیں کبھی؟ یہ چیز ہائی لائٹ نہیں ہوتی، یہ پرومیننس پہ نہیں آتی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو وہ للہیت تھی آپ کی ذات گرامی میں، وہ کس میں آتی؟ یا جناب عباس کی جو توحید تھی اور خدا سے جو آپ کا تعلق تھا وہ کس میں آتا تھا؟ تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ کر کے یہ باتیں ہمارے سامنے کوشش کریں گے ہم کہ تھوڑی تھوڑی اس کو اجاگر کرتے رہیں آپ کے لیے. لیکن ان باتوں کو ظاہر ہے کہ جیسا مجلس میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے کہا ہے کہ مجلس جو ہے وہ تقریباً اس کا فارمیٹ یا فورم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس پر باتیں بہت زیادہ کھولی جا سکیں. یہاں بہت سارے امور کی طرف متوجہ کرایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ لوگ واقعاً آمادہ ہیں تو پھر آپ اس کو لے کے بلڈ کریں. اور میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ اگر مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، میں اس سب کے لیے آمادہ اور تیار. تو اب ہم آتے ہیں اس پر. کل ہم نے ذکر کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے رخصت کا، اور جب امام علیہ السلام مدینے سے رخصت ہوئے، جس کی 2 تاریخیں آتی ہیں 28 رجب یا 3 شعبان، تو آپ تقریباً ہفتے 10 دن میں مکے پہنچ گئے. مکے پہنچنے کے بعد پھر اہل کوفہ کی طرف سے خطوط کے آنے کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ نے مڈل آف رمضان میں جب بہت بڑی تعداد میں خطوط آ گئے تو مڈل آف رمضان میں جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے خط کے ساتھ، یا خط پہلے روانہ کر دیا تھا، جناب مسلم کو بعد میں الگ سے بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ اور خبر لے کر مجھے بتائیں، جو ذکر ہم کر چکے. اس کے بعد رمضان، شوال، ذیقعد، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ، اور اس دوران میں لوگ آپ سے آ کر مل رہے ہیں. بصرے سے لوگ آتے ہیں، کچھ کوفے سے بھی آتے ہیں، لوگ آپ سے آ کے اٹیچ ہو رہے ہیں. کیونکہ 2 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہوا تھا، اور وہ دونوں مکے میں تھے، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر. تو بہرحال یہ ایک انداز سے چیز بن رہی ہے کہ گویا مکہ جو ہے وہ حکومت وقت کے خلاف ایک باغی شہر کے طور پر سامنے آ رہا ہے. جب حج کا موقع آیا تو حج سے پہلے
اور اگر مجھے صحیح نام یاد ہے تو عمر ابن عاص کے بیٹے کی سربراہی میں یزید نے پورا ایک دستہ مکے میں بھیجا، اور ان لوگوں کو انسٹرکشنز یہ تھیں کہ حسین ابن علی کو گرفتار کر کے دمشق لے آؤ، اور اگر وہ ریزسٹ کریں تو قتل کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کو پتہ چلا لیا، اور یہاں میں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض اوقات ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، یا ہمارا ایک یہ تاثر ہوتا ہے کہ امام کے زندگی میں ہمیں کوئی بھی چیز اگر غیر معمولی نظر آتی ہے نا، تو ہم اسے کوئی غیبی کرامت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، یعنی کہ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی گمراہی کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ یعنی کیا کہ ہم نے کبھی اس بات پر غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے کہ پیغمبر اکرم نے اتنی کم ریسورسز کے ساتھ اتنی پاورفل اینیمیز کو کیسے شکست دے دی۔ جی وہ تو اللہ کے رسول تھے اور بس خدا نے مدد کر دی اور سب کچھ ہو گیا، لیکن کوئی اسٹریٹجی تھی اس کے پیچھے، کوئی پلاننگ تھی، کوئی راہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے 70 افراد کے ساتھ جنگ جو ہے وہ فجر سے عصر تک، ظہر تک کیسے لے گئے؟ یہ کسی معجزے سے ہو رہا تھا یا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ تھی؟ تو بہرحال ہر چیز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ کرامت یا غیبی۔ تو امام علیہ السلام نے باقاعدہ پورا ایک نظام بنایا ہوا تھا، اپنی سیکیورٹی کا بھی، اپنی اسٹریٹجی کا بھی۔ تو آپ کو اس بات کی خبر ہوگی کہ اس طریقے سے لوگ مکے میں داخل ہو گئے، اور آپ نے 7 ذی الحج کو اس بات کا، اپنے ارادے کا بیان فرمایا کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ اچھا، اب اس چھوٹے سے واقعے کو میں تقریباً منوعاً یعنی ایگزیکٹلی نقل کر دیتا ہوں جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس 7ویں ذی الحج کی رات کو جب محمد حنفیہ جو وہاں موجود تھے، آپ کو پتہ ہے امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں ایک اور زوجہ سے، اور یہ جناب عباس کے بعد یہ امام حسین سے سب سے زیادہ ظاہراً قریب تھے، قربت رکھتے تھے۔ تو وہ آئے ہیں رات کو، اور امام حسین علیہ السلام سے پوچھا آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں، یہاں سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کوفے کی طرف۔ کہنے لگے کہ اے برادر، اہل کوفہ وہی ہیں کہ جنہوں نے والد بزرگوار اور برادر بزرگ کے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کا حال بھی ان دونوں جیسا نہ ہو، آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ حرم مکہ کے آس پاس قیام کریں یا مدینے واپس آ جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ اے بھائی، میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ یزید کے سپاہی ناگہانی طور پر مجھے حرم میں قتل کر دیں گے، اور میری وجہ سے خانہ خدا کی حرمت ضائع ہوگی۔ مجھے اس بات کا خوف، میں یہ بات نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ہی ہو۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا خوف ہے تو آپ یمن کی طرف چلے جائیں، یمن کے حالات اتنے مخالف نہیں ہیں، اور یمن میں امام علی علیہ السلام نے، یعنی یمن امام علی علیہ السلام کی برکت سے مسلمان ہوا شروع میں، تو یمن میں محبان علی کی ایک تعداد تھی۔ آپ یمن میں چلے جائیں، اور اگر وہاں نہیں جانا چاہتے تو گرد و نواح میں ایسے قبائل موجود ہیں کہ جو بہت مضبوط ہیں، جن پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی حکومت، ان کی پناہ میں چلے جائیں، ان کے ساتھ آ جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ نے مشورہ دیا برادرانہ مشورہ ہے، محبت والا مشورہ ہے، میں اس پہ غور کروں۔ محمد حنفیہ چلے گئے۔ اگلی صبح 8 ذی الحج ہوتی ہے، اور امام علیہ السلام نے اپنے جو بھی لوگ ساتھ تھے سب کو حکم دیا تیار ہو، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں آج۔ محمد حنفیہ اس اعلان کو سننے کے بعد
بہت شوق میں آ جاتے ہیں، بہت ان کو جھٹکا لگتا ہے. وہ پھر کہہ لیں کہ بھاگے بھاگے امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں برادر آپ نے تو کل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے مشورے پر غور کریں گے، اور اتنی جلدی آپ پھر اسی رستے پر ہی جا رہے ہیں کہ جس رستے میں سب سے زیادہ خطرہ ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بھائی، جب آپ کل میرے پاس سے گئے تھے تو خام میں نے نعرہ رسول اللہ میرے پاس آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ، کیونکہ خدا تمہیں اپنی راہ میں شہید اور مقتول دیکھنا چاہتا ہے. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان پر جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ ان عورتوں کو، ان بچوں کو اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کہ اگر آپ کو یہ بات، اس بات کا علم ہے کہ آپ زندہ نہیں رہیں گے، آپ مقتول ہو جائیں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ عجیب جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے نانا نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا حرم کو اپنی راہ میں اسیر اور قیدی دیکھنا چاہتا ہے. محمد حنفیہ ہٹ گئے، اور بہرحال اب اس پر بحث نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ جو عبداللہ ابن عباس تھے یا محمد حنفیہ تھے یا ابن زبیر تھے یا اور حضرات تھے کہ جو سب امام حسین علیہ السلام کو روک رہے تھے کوفے کی طرف جانے سے. کیا ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جو بات ان کو سمجھ میں آ رہی تھی وہ امام حسین کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ کہ اسی سفر میں مکے سے عراق کی طرف سفر کے دوران منزل ثعلبیہ پر کیا ہوتا ہے کہ دو سوار ایسے تھے قبیلہ بنی اسد کے کہ جو تھوڑے فاصلے سے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کوفے سے ایک سوار ہے جو نکل کر آتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پڑتی ہے وہ اپنا رستہ روک کر دوسری طرف نکل جاتا ہے. وہ دونوں اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، پوچھتے ہیں. وہ انہی کے قبیلے کا انسان ہوتا ہے. کہتے ہیں تو نے اپنا رستہ کیوں بدلا؟ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا یہ حسین خود اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوفے کے حالات یہ ہیں کہ مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، عبداللہ ابن یقطر، یہ سب کے سب انتہائی بے دردی سے قتل کیے جا چکے ہیں، اور کوفہ مکمل ابن زیاد کے قبضے میں. وہ دونوں آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر سناتے ہیں. یہ منزل ثعلبیہ کا واقعہ ہے، اس مقام کا نام. امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ گریہ فرماتے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ایک اور منزل آتی ہے جس کا نام ہے زبانہ. وہاں پر باقاعدہ خط آتا ہے، کیونکہ مسلم نے عمر سعد کو وصیت کی تھی کہ میرے قتل کی خبر حسین تک پہنچا دینا. وہ خط آتا ہے عمر سعد کی طرف سے کہ اس میں تصدیق ہو جاتی ہے اس زبانی خبر کی. اس وقت امام حسین علیہ السلام جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سب کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو نیت لے کر نکلے تھے وہ بات اب ختم ہو چکی ہے. مسلم شہید ہو چکے ہیں، اہل کوفہ نے غداری اور بے وفائی کی ہے، اور اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے آپ کے مکے سے نکلتے ہوئے خطاب کی تو اس میں یہ بات اور بھی سمجھ میں آئے گی. میرے پاس اب کچھ بھی نہیں. بہت سارے لوگ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ قافلہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ حر اپنے 1000 سواروں کے ساتھ کوفے کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکتے ہیں، اور
2-3 دن وہاں حر کے لشکر کے ساتھ بسر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حر امام حسین کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن تھوڑے دیر کے بعد پھر آگے آ کے امام حسین کا رستہ روک لیتے ہیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام اس بات کو پوچھتے ہیں کہ تم نے ابھی تو مجھے اجازت دی تھی کہ میں چلا جاؤں، پھر کیوں آ گئے؟ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے آپ کو رخصت کیا تو کوفے سے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک دستہ آ گیا، اور اب اس کے کارندے میرے سر پر ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ حسین سے بیعت لیے بغیر حسین کو رہا نہیں کیا جا سکتا، یہ کام ممکن نہیں ہے۔ اور اس وقت کہ جب امام حسین علیہ السلام مزید آگے بڑھنے سے مجبور ہو جاتے ہیں، ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اور کچھ لوگ جو وہاں اطراف میں تھے ان کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ اس مقام کا، اس بستی کا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ دشت نینوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ شط فرات ہے، اور کسی کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ یہ وادی کرب و بلا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام ایک آہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہی ہماری منزل ہے، اب ہمیں اس سے آگے نہیں جانا۔ اے عباس، اے علی اکبر، سواریوں کو روک دو، یہاں خیموں کو لگا دو، اور بیبیوں کو اتار لو۔ اس کے بعد خیمے لگنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی، اور ایک واقعہ بس، اور اس کے بعد ہماری گفتگو آج کی حد تک تمام کہ امام حسین علیہ السلام جب خیموں کے لگنے کے بعد تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ اشعار ہیں جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کی قرأت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان اشعار کا متن یہ ہے کہ اے زمانہ تو کتنا برا دوست ہے کہ تو اپنے چاہنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور میرے لیے بھی کوچ کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات بی بی زینب اور جناب ام کلثوم کے کانوں میں بھی پڑتے ہیں، اور وہ فریاد اور صدا بلند کرتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی یہ تو اس شخص کے جملے ہیں کہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے ہیں، ہاں بہن، سچ یہی ہے جو تم نے سمجھا کہ اب میرے لیے اس روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر میں محفوظ رہ سکوں، یہ درندے میرے قتل کے در پہ ہیں۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اے بھائی، اے ماں جائے، یہ کون سا وقت آ گیا ہے کہ میں نے اپنے باپ کا شگافتہ سر دیکھا، اپنے برادر بزرگ کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دیکھے، اور اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب میں آپ کو خاک و خون میں غلطہ دیکھوں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔